عدنان عادل صاحب, جیسے کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے آپ لوگ, تو شاید اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ گیدڑ بھپکیاں ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ کراچی میں وہ چاہتے ہیں کہ سیٹیں نکالیں. اگر کراچی میں پیپلز پارٹی کی بجائے ایم کیو ایم کو فیور کیا گیا, وہاں پہ جب ٹھپے لگتے تھے, جب ایم کیو ایم کیپچر کر لیتی تھی پولنگ اسٹیشن, میرے کئی جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر تھے, وہ آتے تھے, بوتھ کیپچر کر لیتے تھے اور ٹھپے لگاتے تھے. بعد میں پچھلے الیکشن میں ان کو ایسا موقع نہیں دیا گیا تو وہ ہار گئے. اب ایم کیو ایم کو اگر اس مرتبہ دوبارہ ٹھپے لگانے کی اجازت مل گئی, کھلی چھوٹ مل گئی, تو پیپلز پارٹی اس پہ کھپ ڈالے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کراچی سے ہمیں پورا شیئر ملنا چاہیے. ویسے سندھ میں تو ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے, وہی حکومت بنائیں گے. بلوچستان میں بھی زیادہ چانس یہی ہے کہ ان کے جو ہیں قدوس بزنجو صاحب, وہ کوئی مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن بلاول کراچی سے 20 سیٹیں مانگ رہے ہیں. نہیں 20 تو نہیں, یہ تو 22 میں سے ریئلسٹک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 10 چاہیے ہو تو آپ 20 مانگتے ہیں, یا 5 چاہیے ہو تو 20 مانگتے ہیں. ٹھیک, بچوں والی ضد ہوتی ہے, بارگیننگ پوزیشن. دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح, یا تو سب کچھ چاہیے یا آپ کچھ پوچھ بھی رہے نہیں. تھے نا شہباز میاں سے چاند مانگنے میں حرج کیا ہے. ہاں پورے اعتماد کیوں ہیں نون لیگ والے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری مشینری ان کے ساتھ. جب آپ کے ساتھ پوری سرکاری مشینری پوری قد کے ساتھ, طاقت کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہو. لیکن اس وقت تو نگران حکومت ہے جی, بس وہ نگران حکومت جیسی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. مطلب ہے آصفہ بھی نوجوان ہیں, بلاول بھی نوجوان ہیں, اور 5 کروڑ 70 لاکھ جو ووٹرز ہیں نا, اس مرتبہ ان کا ووٹ ہوگا 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ نوجوان ووٹر ہیں. تو عدنان عادل صاحب, پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہیں جب بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو 35% سے زیادہ نہیں ہیں. تو ان پہ بڑی جماعتوں کو یقین ہے, اعتماد بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے کل کے لیے نکلے گا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, توقع ہی کی جا سکتی ہے. اب یہ تو ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے, لیکن بہرحال نوجوانوں میں ایک جوش و خروش تو ہے, ایک جذبہ تو ہے, اور اچھی بات ہے. پچھلی بار وہ کچھ زیادہ تعداد میں نہیں نکلے تھے, اور ویسے نوجوان تو ہمیشہ ہوتے ہیں. 70 میں بھی تھے, 77 میں بھی تھے, اور پچھلے الیکشنز میں بھی تھے, اور نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہیں, فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہیں, مدرسوں کے بچے بھی نوجوان ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نوجوان صرف ایک پارٹی میں ہیں. نوجوانوں میں بھی پولرائزیشن ہے, لیکن یہ کہ ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے, اور بانی پی ٹی آئی کو اپنا آئیڈیلائز کرتی ہے, ان کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں, کیونکہ نوجوان تو ہمیشہ ہر ملک میں ہی ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں چونکہ برتھ ریٹ زیادہ ہے, پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہے, اس لیے نوجوانوں کی شرح بھی زیادہ ہے. 6.25 کروڑ ووٹر ہیں جو 18 سے 35 سال کے ہیں. اگر ان کا 50% بھی 40 to 50% بھی ووٹ ڈالنے چلا گیا تو بڑا اپسیٹ ہو. بالکل, اور ووٹ ڈالنا ہم سب کے لیے فرض ہی ہے, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا بھی فیصلہ کرتا ہے, ہمارے ملک کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرتا ہے. عدنان صاحب, ایک آپ سے میں چھوٹا سا جواب مختصر لینا چاہوں گی اس سوال کا, کیونکہ رپورٹرز پہ بھی ہم نے جانا ہے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے انتخابات پھر سے کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائیں گے؟ زیادہ چانس یہی. اچھا, آئی پی پی, ایم کیو ایم اور نون لیگ اگر ویسے جیسا کہ سرکاری ڈھانچہ چاہ رہا ہے ویسے الیکشن ہو گئے, لیکن اگر 60-70% لوگ آ گئے میدان میں, پھر کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. یہ بھی ہے. عدنان عادل صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی بہت بڑا شہر, روشنیوں کا شہر, الیکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل قسم کے ہوتے ہیں, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے کوئی لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, کچھ لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں الیکشنز پر کس حد تک اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, تھوڑا بہت دیکھیں, وہ بھی انسان ہیں جو الیکشن کا عملہ ہے. اتنا بڑا شہر, 2.5 کروڑ آبادی, 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس میں کچھ چھوٹی موٹی ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں نا کہ اگر 100 میں سے ایک چیز خراب ہو تو اس کو فوکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دکھاتے ہیں. بہرحال اتنی بد نظمی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن کو اس کو انشور کرنا چاہیے. اور یہ کراچی کے جو نظم و نسق کے مسائل ہیں, یہ تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے, بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ, اور کچرا اٹھایا نہیں جاتا, اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ بھی آپ بد نظمی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا.